بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کس طرح لانگ مارچ کو ختم کر کے پتلی گلی سے فرار ہو گئے اور آئندہ ہفتے راولپنڈی میں احتجاج کے لیے اپنے کارکنوں کو جمع کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ تو ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے 28 اکتوبر کو لاہور سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کے شرکاء سے راولپنڈی کی تحصیل، بلکہ یہ اسلام آباد کا علاقہ ہی ہے یہ روات، اور وہاں سے پھر یہ PTI نے آج ہی اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت لی تھی کہ انہیں چک بیلی تک روات سے ریلی نکالنے کی اجازت دی جائے، جو کہ 25 شرائط پر مشتمل جو تھا معاہدہ تھا، اس کے تحت PTI کو وہ ریلی نکالنے کی اسلام آباد انتظامیہ نے اجازت دی، جس کے بعد آج عمران خان نے روات میں ہی مارچ کے اختتام پر لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ عمران خان، جن کو مبینہ طور پر 4 نومبر کو وزیر آباد ضلع میں جو کہ نیا بنایا تھا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے، وہاں 4 نومبر کو ان کے کنٹینر پر فائرنگ ہوئی تھی اور اس میں وہ ان کو گولی لگی تھی یا گولی کے فریگمنٹس زراعت لگے تھے اور ان کا خون بھی نکلا تھا۔ اس کے حوالے سے بھی میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا اس کی اپڈیٹ ہے۔ لیکن وہ اس کے بعد ان کو جب گولی لگی پھر وہ شوکت خانم ہسپتال گئے اور اس کے بعد 2-3 دن بعد جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو پھر اپنے گھر زمان پارک میں چلے گئے، اور لانگ مارچ جو تھا PTI کا اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا تھا کچھ دن کے لیے، پھر دوبارہ وہ لانگ مارچ شروع کیا گیا 9 نومبر سے، اور اس کے بعد مختلف جگہوں سے لانگ مارچ کو شروع کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جو PTI کے نائب سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کی قیادت میں لانگ مارچ وزیر آباد سے شروع کیا گیا، اور آج 19 تاریخ ہو گئی ہے، 10 دن میں وہ روات پہنچا ہے۔ جبکہ اسد عمر جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی قیادت میں لانگ مارچ فیصل آباد سے شروع کیا گیا اور وہ گزشتہ روز چکوال پہنچا تھا، پھر چکوال سے ہوتا ہوا وہ بھی آج وہاں روات پہنچا، تو دونوں وہاں پہ ملے۔ جبکہ PTI کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سابق وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین خان گنڈا پور اور سابق وزیر دفاع پرویز خان خٹک بھی مختلف خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے اس حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں جو اپنے جلوس ہیں ان کو لے کر وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور انہوں نے بھی آج سے کوئی 10 دن پہلے یہ لانگ مارچ شروع کر دیے تھے، اور پتہ نہیں وہ کدھر گئے پھر لانگ مارچ، اور آج جو عوام ادھر پہنچی ہے تو وہ عوام کو لے کر پھر اسلام آباد میں یا پنڈی میں نہیں آئے ہیں، پھر ادھر سے ختم کر کے ہفتے کی تاریخ دے دی ہے، تو وہ لانگ مارچ کدھر گئے ہیں؟ اور وہ لاکھوں کروڑوں عوام جو پورے ملک سے آئی ہوئی تھی، ان کے لانگ مارچ میں کہتے تھے بڑا مہینہ ہو گیا ہم نے لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے، 20 دن 25 دن ہو گئے ہیں، تو وہ کدھر گئے ہیں اتنے لوگ جو وہ انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے؟ اور خان صاحب نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ راہ فرار اختیار کریں اور پارٹی کارکنوں کو
کا سوچا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ وہ کتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں اور گھروں سے باہر ہیں۔ تو آج عمران خان نے اپنا خطاب کیا ہے، کافی طویل خطاب کیا، اور انہوں نے اپنی ساری دوبارہ تاریخ بھی دہرائی، اور انہوں نے جو ہے نا سارے الزامات دوبارہ عمران خان نے دوبارہ آج سارے جو اپنے سابقہ ان کے الزامات تھے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کے خلاف، اور دیگر جو آئی ایس اے کے ڈپٹی ڈی جی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کا نام لیے بغیر، بلکہ ان کو انہوں نے آج ڈرٹی ہیری کہہ کر پکارتے رہے بار بار، اور کہا کہ میں اتنا بے بس تھا کہ ہماری پنجاب میں حکومت ہے، لیکن ہم اپنی حکومت میں ایک اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر بھی نہیں کروا سکے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پولیس والے جو تھے یا افسران جو بھی تھے جو ایف آئی آر کرنے کے ذمہ دار تھے، وہ شہباز شریف پر اور رانا ثناء اللہ پر ایف آئی آر کرنے پر تیار ہو گئے تھے، تاہم انہوں نے ڈرٹی ہیری پر ایف آئی آر کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ قانون سے بالا تر ہیں اور ہم بھیڑ بکریاں ہیں، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت ساری کی۔ اور خان صاحب لوگوں کو بتاتے رہے کہ جی ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے، اور حقیقی آزادی جو ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ملے گی، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ تو خان صاحب 26 سال سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ نے بڑی تعلیم بھی دی ہے، بڑا شعور بھی دیا ہے، بڑا سب کچھ دیا ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ آج بھی 26 سال بعد بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گھر بیٹھے آپ کو آزادی نہیں ملے گی، تو گھر بیٹھے رہیں گے تو آزادی نہیں ملے گی، تو پھر آپ نے کیا لوگوں کو شعور دیا ہے، اور آپ کی باتوں پہ لوگ کتنا اعتبار کرتے ہیں کہ آج بھی آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ میری کال پہ نہ صرف پارٹی کارکن بلکہ سارے پاکستانی باہر نکلے۔ تو خان صاحب اگر آپ 3.25 سال وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آج آپ الزام لگا رہے تھے کہ جی انہوں نے میرے خلاف اور بھی منصوبے بنائے ہوئے تھے، ایجنسیوں نے تنخواہ دے کر میرے گھر میں ملازم رکھے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی ڈیوائسیں وہاں لگا رہے تھے اور کس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور خان صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایجنسیوں کے پاس ساری نواز شریف زرداری کی کرپشن کی رپورٹیں ہیں، سارے کیسز فائلیں ہیں، فلاں ہیں، ثبوت ہیں۔ تو خان صاحب آپ نے کوئی دیکھے ہیں خود ثبوت؟ اگر دیکھے بھی ہیں آپ کے سامنے کوئی کرپشن ہوئی، آپ نے کوئی دیکھی ہے؟ اور اگر وہ لوگ کرپٹ ہی تھے، سارا کچھ تھا، تو خان صاحب آپ میاں نواز شریف سے پلاٹ بھی لیتے رہے، اپنے گھر کے بنانے کے لیے بھی پلاٹ ان سے لیے، اپنے شوکت خانم ہسپتال بنانے کے لیے بھی پلاٹ لیے، ان سے ہسپتال کی تعمیر کے لیے پیسے بھی لیے، اور وہی اسحاق ڈار جو آج وزیر خزانہ ہیں، تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ وہ ملک کے وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے بھی چندے لیتے رہے، ان کے گھر کے باہر، ان کے بیٹے کے دفتر کے باہر بھی بیٹھے رہتے تھے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب خود متعدد بار کہہ چکے ہیں فنڈز لینے کے لیے۔ تو آپ کو تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے کہ آپ آج جس طرح بھی کر کے وزیر اعظم بنے تھے، پھر وزیر اعظم سے آپ کو ہٹایا گیا، جس طرح بھی ہٹایا گیا، آج آپ اس بیانیے سے بھی مکر گئے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپ کے خلاف سازش کی ہے۔ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے چلو ہو سکتا ہے سازش نہیں کی، لیکن سازش ان کو آنے سے وہ روک سکتے تھے۔ تو آپ پہلے امریکی بیانیہ تھا آپ کا کہ سائفر ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، سازش ہوئی ہے، تو آپ اس سے بھی پھر گئے تھے کہ جی امریکہ سے ہم تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے، اور یہ وہ، اور پاکستانی قوم کو آپ نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، جس طرح مخالفین کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں کہ ان کی باتوں کے آگے ان کے آگے لگے رہیں۔
تو خان صاحب آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بھیڑ بکریاں بن کر آپ کے باتیں مانتی بھی رہے اور سنتی بھی رہے اور آپ جس طرف ان کو ہانکیں اس طرف چلے جائیں؟ خان صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت بھی ہو، ملک میں آزادی اظہار رائے بھی ہو، صحافت آزاد بھی ہو اور دیگر سارا کچھ ہو، تو آپ پہلے خود جمہوریت کو سیکھیں، اپنی پارٹی میں جمہوریت کو لائیں، اپنے جو ہے طرز عمل جو ہے اس کو جمہوری بنائیں۔ جب تک آپ اپنے خول سے باہر نہیں نکلیں گے اور کہتے رہیں گے کہ جی زرداری بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، سارے چور ہیں اور میں صرف ایک نیک اور ایماندار اوپر سے فرشتہ بن کے نازل ہوا ہوں، تو پھر خان صاحب اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ملک جی فلاں کی رپورٹ یہ آ گئی ہے اور فلاں نے رپورٹ یہ دے دی ہے اور انتخابات ہی واحد ذریعہ ہیں اور فلاں ہے۔ خان صاحب آج دوبارہ بالفرض انتخابات ہو جاتے ہیں تو جو کل کی اپوزیشن ہوگی بالفرض آپ دوبارہ ہوں یا جو موجودہ حکومت ہے وہ آ کر پھر وہ انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور وہی باتیں جو آج آپ کر رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور ملک جو ہے نا وہ زر مبادلہ ختم ہو رہے ہیں اور ملک کا قرضہ اتنا ہو گیا اور کرپشن ہے اور یہ وہ، اگر وہ آ کر پھر وہی باتیں کریں گے جو اپوزیشن ہوگی تو پھر کس طرح ملک چلے گا؟ تو پہلے جو ہے نا ان چیزوں پہ بیٹھیں، فیصلے کریں کہ کس طرح ملک کی معیشت کو چلانا ہے اور کس طرح ملک کی معیشت یا معاشی امور کے بارے میں اس طرح کی جو غلط باتیں نہیں کرنی جس سے ملک کو نقصان ہو۔ اور خان صاحب آج آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ کے دور میں کوئی باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، کوئی ہمیں بھی دکھا دیں ایک آدھ کوئی انگریز آیا ہو جس نے آ کر فیصل آباد میں کسی ٹیکسٹائل مل میں کوئی نوکری کی ہو اور پاکستان میں مزدور ملنا ختم ہو گئے تھے اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو خان صاحب مہربانی کر کے ایسی باتیں نہ کیا کریں اور معیشت کے بارے میں تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ تمام جماعتیں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کوئی بھی معیشت کے بارے میں غلط بات نہیں کرے گا اور نیگیٹو بات نہیں کرے گا، جبکہ ملکی سیاست کے بارے میں بھی میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ سارے لوگ سیاست کریں لیکن اپنے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور اپنے جو نظریے بنائے ہوئے ہیں یا نیریٹو بنائے ہوئے ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کریں اور ایک دوسرے کو صرف چور ڈاکو کہنے سے کوئی نہ چور بنے گا نہ ڈاکو بنے گا اور نہ ہی کوئی کسی جماعت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ خان صاحب اگر آپ کا خیال ہے کہ باقی ساری جماعتیں ختم ہو جائیں، باقی سارے لیڈر مر جائیں، سب کو میں پھانسی دے دوں اور میں اکیلا پھر ملک پہ حکومت کروں اور میری جماعت ہی ہو اور اس طرح کے آپ کے خیالات ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ کوئی جماعت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی اس طرح آپ کی خواہش کے مطابق۔ تو مہربانی یہ ہوگی آپ کی کہ آپ اپنا رویہ جمہوری بنائیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو آگے بڑھائیں۔ 10 مہینے رہتے ہیں، انتظار کریں، 7 مہینے آپ نے نکال لیے ہیں، 10 مہینے یا 9 مہینے اور ہیں وہ بھی نکالیں، اپنی اپوزیشن کریں اور نگران سیٹ اپ اتفاق رائے سے لائیں اور پھر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے معاملات کو بھی طے کریں اور الیکشن اصلاحات مزید کو کرنی ہے وہ بھی کریں، سارے معاملات کو بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتیں حل کریں، پھر اگلے انتخابات میں جائیں تاکہ کل کو جو دوبارہ انتخابات ہوں تو اس میں کوئی ایک دوسرے پر دھاندلی کا الزام نہ لگائے اور تمام جماعتیں جو انتخابی نتائج ہیں ان کو تسلیم کریں۔ تو دوسرا ایشو آرمی چیف کی تعیناتی کا بھی چل رہا ہے اور خان صاحب آپ نے 26 نومبر کو آپ نے کہا ہے کہ جی سارے لوگ پنڈی میں اکٹھے ہوں اور 29
نومبر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے آرمی چیف کی مدت، اور 30 نومبر کو یا 28 کو ختم ہو رہی ہے، 29 کو نیا آرمی چیف تعینات ہوگا اور کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب بھی ہوگی۔ اور آج کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مختلف گیریزنز کے دورے کر رہے ہیں الوداعی، اور افسروں اور جوانوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور تمام اس طرح کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے 26 کا احتجاج کا اعلان کیا کہ پنڈی میں جمع ہوں، یہ بھی نہیں بتایا کہ پنڈی میں کہاں جمع ہونا ہے، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر آج آپ فرار ہو گئے، اور جو مہینے سے لانگ مارچ شروع تھا وہ کدھر گیا ہے، اور کدھر گئے لوگ وہ جو لانگ مارچ میں آئے ہوئے تھے؟ آپ نے لانگ مارچ کرنا تھا، اتنا شوق تھا تو آپ 28 کو چلے تھے، 1 2 3 تک 2-4 دن میں آپ کو چاہیے تھا آپ اسلام آباد پہنچتے اور ادھر آ کر احتجاج کرتے، جو بھی معاملات تھے۔ آپ نے ایسے جو ہے نا لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے اور اپنا ان چیزوں کو بے وقت بنایا ہے، دھرنے دے کر اس طرح کے لانگ مارچ کر کے۔ تو پہلے ماضی میں اس طرح دھرنوں اور لانگ مارچز کی حیثیت اور اہمیت ہوتی تھی، آپ نے اچھا کیا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے۔ مستقبل میں بھی جو کوئی مرضی مہینے کا لانگ مارچ کرے، 2 کا کرے، کسی حکومت کو اور کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔